رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین کلہ ادب، دین سارا کا سارا ادب ہے۔ اگر ادب نہیں ہے تو دیندار بھی نہیں ہے۔ دینداری کا تعلق ادب کے ساتھ ہے۔ جو جتنا باادب ہوگا اتنا ہی سمجھو کہ وہ دیندار ہوگا۔ اپنے استاد کا ادب، جس درسگاہ میں پڑھتا ہے اس درسگاہ کا ادب، جس صفائی پر قرآن رکھتا ہے اس کا ادب، گھر میں ہے ماں باپ کا ادب، اپنے بڑے بھائیوں کا بڑی بہنوں کا ادب، اسی طرح اپنے پیر و مرشد کا ادب۔ تو بڑوں کا ادب لازمی ہے، اور جہاں آپ رہتے ہیں آپ کے ساتھ مل کر چند دوست ہیں، کلاس فیلو ہیں، تو ان کا ادب کہ ان کے ساتھ آپ کی بات کرنے کا انداز ٹھیک ہونا چاہیے۔ جتنا آداب ہوں گے اتنا ہی دینداری کا جو وہ ہے میسج ہے وہ برقرار آئے گا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو اتنے بڑے مرتبے پا گئے، اس کی بنیادی وجہ ادب ہے کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنے میں ساری دنیا سے باکمال تھے، اور اتنا ادب کرتے تھے، اتنا ادب کرتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی صبح کی نماز پڑھتا تھا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سلام پھیرتے وہ مسجد سے باہر چلا جاتا۔ ایک بار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے جاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا جو جس حال میں ہے رک جائے۔ تو اس کا ایک قدم مسجد کے باہر تھا، ایک اندر تھا، وہیں رک گیا۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ ایک قدم باہر نکال لو یا باہر والا قدم مسجد کے اندر لے آؤ، نہیں، اس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھا۔ حکم آ گیا جو جہاں جس حال میں ہے رک جائے۔ تو اس کا ایک پاؤں مسجد کے باہر ہے، دوسرا مسجد کے اندر ہے، اسی حال میں رک گیا۔ نہ اس نے باہر والا قدم اندر رکھا، نہ اندر والا اٹھا کے باہر رکھا، جیسی حالت میں تھا وہی رک گیا۔ اور یہ مقام ادب ہے، اسی کو ادب کہتے ہیں۔ یہ کوئی ادب نہیں ہے کہ استاد کچھ کہہ رہا ہے، والدین کچھ کہہ رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ کا اپنا مطالبہ ہے، آپ کی کوئی اپنی بات ہے جو ابھی بڑوں کے سامنے نہیں آ رہی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بغاوت کر دو، نافرمانی شروع کر دو، نہیں، بلکہ انتظار کرو موقع مناسب کے حوالے سے۔ جب دیکھو کہ موقع صحیح ہے تو اپنی بات پیش کر دو کہ میری یہ مجبوری ہے، یہ پریشانی ہے، یا یہ میرا مسئلہ ہے، باقی جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ اگر خود از خود اتنا عقل مند اور دانا بن جائے انسان اور یہ کہے کہ میری پرابلم کو، میری پریشانی کو نہ استاد سمجھتا ہے نہ والدین سمجھتے ہیں، تو پھر اس طالب علم کو وقت نکال کے اپنے والدین کو یا استاد کو ادب کے ساتھ اپنی پریشانی بتانی چاہیے۔ اگر آپ کے بڑے آپ کی پریشانی نہیں سمجھ رہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی بات کو نہیں سمجھا گیا، تو آپ اپنی بات کو مزید بہتر کر کے سمجھائیں، پھر پیش کریں بات، پھر پیش کریں۔ لیکن یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ایک بار آپ کی نہیں سنی گئی آپ بغاوت کر دو، یہ شیطان کا کام ہے۔ ادب الدین کلہ ادب، اللہ کے نبی نے فرمایا سارا کا سارا دین ادب ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ دین کا کچھ حصہ ادب ہے یا آدھا دین ادب ہے، نہیں۔ دیکھو صفائی کا معاملہ آیا، حضور نے فرمایا الطہور شطر الایمان،
صفائی نصف ایمان ہے، ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اور نکاح کا معاملہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نکاح آدھا دین ہے، لیکن ادب کی بات ہے تو فرمایا کلہ ادب، سارا کا سارا دین ادب ہے۔ ادب نہیں ہے، قرآن کریم کا بھی ادب ہے کہ آپ نے قرآن کریم کھولنا ہے، قرآن کریم کو ہاتھ لگانے سے پہلے باوضو ہو جاؤ، وضو کرو، اور قرآن کریم آپ نے کھولا تو پھر قرآن کریم میں دیکھو۔ بس قرآن کھول کے ادھر ادھر دیکھنا قرآن کریم کی بے ادبی ہے، اور جو قرآن کریم کی بے ادبی کرے گا رب العالمین اسے قرآن کی دولت سے محروم کر دیں گے، اور یہ گناہ ہے۔ صرف یہ گناہ نہیں ہے کہ کوئی آپ جو سر فہرست گناہ ہے وہ کرتے جائیں، یہ قرآن کی بے ادبی ہے، یہ گناہ ہے۔ آپ کو وضو نہیں ہے، آپ نے قرآن کھول کے پڑھنا شروع کر دیا، یہ قرآن کی بے ادبی ہو رہی ہے۔ جتنی دیر آپ قرآن کو ہاتھ لگاتے رہو گے آپ پر گناہ لکھا جاتا رہے گا۔ ہاں آپ باوضو نہیں ہے، قرآن کے حافظ ہیں یا قرآن کا کچھ حصہ یاد ہے، آپ زبانی پڑھ سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے، لیکن اس میں بھی افضل یہی ہے کہ وضو کر کے پڑھیں، اور ہر وقت باوضو رہنا چاہیے طالب علم کو، یہ ہتھیار ہے طالب علم کا۔ اور صوفیاء کرام نے، فقہاء کرام نے بھی اس کو لکھا ہے، جو ہر وقت باوضو رہتا ہے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ گناہوں سے بچنے کا سب سے بڑا ہتھیار یہی ہے کہ انسان باوضو رہے۔ جب انسان باوضو رہتا ہے اس کے خیالات پاک ہو جاتے ہیں، اس کا دل پاک ہو جاتا ہے، اس کا دماغ پاک ہو جاتا ہے، پھر اسے گناہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے کہ آنکھوں سے گناہ نہیں کرتا، زبان سے گناہ نہیں کرتا، کانوں سے گناہ نہیں کرتا، ہاتھوں سے گناہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ اگر میں باوضو ہو کر یہ گناہ کر رہا ہوں تو میرا باوضو رہنا بے فائدہ ہوگا۔ باوضو رہنے کا فائدہ یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دو، تو وضو کی برکت سے سارے گناہ چھوڑ جائیں گے۔ تو ہمیشہ کوشش کریں باوضو رہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو آدمی رات کو وضو کر کے سوتا ہے، باوضو ہو کر جو سویا اگر وہ مر گیا وہ شہداء میں، شہیدوں میں اٹھایا جائے گا۔ اب پتہ نہیں جس حال میں مرو گے پتہ نہیں کس حال میں اٹھیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آدمی جس حالت میں مرتا ہے اسی حالت میں کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ زنا کرتے ہوئے مرا، زنا کرتے ہوئے اٹھایا جائے گا۔ شراب پیتے ہوئے مرا، شراب پیتے ہوئے اٹھایا جائے گا۔ حرام کام کرتے ہوئے مرا، حرام کام کرتے ہوئے اٹھے گا۔ تو جو باوضو سوئے گا وہ شہداء میں اٹھے گا۔ بس باوضو ہو جائے تو کتنی پیاری سنت ہے کہ عشاء کی نماز پڑھو باوضو ہے آدمی، آرام سے آ کے سو جائے باوضو ہے۔ اگر اسے قضاء حاجت کی ضرورت پیش آ گئی پھر وضو کر لے، وضو کر کے سو جائے۔ تو کوشش کرے ہر چیز کا ادب کرے۔ آپ سے کوئی بڑا آ رہا ہے آپ کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام کرو اسے۔ آپ کے سامنے آپ کی عمر سے، علم سے، مرتبے سے بڑا آدمی بیٹھا ہے، آپ اس کے سامنے اونچی آواز سے نہ بولیں۔ یہ اوئے عجیب طالب علموں کا مزاج ہے، کہتے ہیں اوئے اوئے میری گال سن، یہ بے ادبی ہے۔ اس کا نام اوئے نہیں ہے، جو اس کا نام ہے وہ نام لے کر اسے پکارو، اور ادب سے پورا نام لو، ادھورا نام لینا بھی بے ادبی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آداب سیکھو، اگر آداب نہیں ہے تو یاد رکھو پھر پڑھنے کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہے۔ پڑھنے کا فائدہ ادب کے ساتھ ہے۔ مدرسے میں آئے، یہ آپ کا مدرسہ ہے، آپ نے تپائی کو تپائی والی جگہ پہ رکھنا ہے، چھٹی کے بعد دریا آپ نے اٹھانی ہے، صفائی آپ نے رکھنی ہے۔ مدرسے کی جو چیز
اپنی جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ پر ہے، جگہ پر اٹھا کے رکھنا ہر طالب علم کی ضرورت ہے، اور اس کا یہ مقصد ہونا چاہیے۔ استاد دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اگر استاد دیکھ رہا ہے اور آپ نے استاد کی وجہ سے تپئی اٹھا کے اپنی جگہ پہ رکھ دی، صف لپیٹ کے اندر رکھ دی، تو اس کا اجر تو نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے آپ نے نہیں اٹھایا، استاد دیکھ رہا ہے آپ نے فوراً کام کر دیا۔ اللہ دیکھ رہا ہے آپ نے گناہ نہیں چھوڑا، آپ کا ماں باپ دیکھ رہا ہے، استاد دیکھ رہا ہے آپ نے فوراً گناہ چھوڑ دیا، تو اس گناہ چھوڑنے پر انعام نہیں ملے گا۔ انعام جس نے دینا ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے آپ گناہ نہیں چھوڑ رہے، اجر کیسے ملے گا؟ اللہ دیکھ رہا ہے گناہ چھوڑ دیا، استاد دیکھ رہا ہے گناہ چھوڑ دیا، کوئی اور دیکھ رہا ہے گناہ چھوڑ دیا، تو گناہ چھوڑنے کی وجہ گناہ چھوڑ دیا تو جو جتنا دیر آپ گناہ سے بچ گئے یہ آپ کے لیے سعادت ہے، لیکن اس گناہ چھوڑنے پر جو انعام ملنا تھا وہ نہیں ملے گا۔ تو آپ جہاں کہیں بھی ہو آپ کے ساتھ اللہ ہے، آپ کمرے میں ہو، جنگل میں ہو، آپ اکیلے ہو، تنہائی میں ہو، بستر میں ہو، رضائی اوپر ڈالی ہوئی ہے، آپ کو نہ ماں دیکھ رہی ہے، نہ باپ دیکھ رہا ہے، نہ بھائی دیکھ رہا ہے، نہ کوئی اور دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب آپ نے وہاں گناہ کیا اور مخلوق کے سامنے گناہ چھوڑ دیا، اب مخلوق کے سامنے گناہ چھوڑنے پر اجر نہیں ملے گا۔ اجر ملے گا کہ دل میں یہ خیال ہو کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، میں گناہ نہیں کرتا، اس پر اجر ملے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو با ادب بنائے، اور یہ اللہ کا ادب ہے، گناہ چھوڑنا اللہ کا ادب ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، میں گناہ نہیں کرتا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔